اور ایک بے شرم بغیرت اور گستاخ عورت نے انڈیا کے اندر اس ٹائم پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر غلط کلام کیا ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کنڈیم نہیں کیا. میں آج علل اعلان تاللہ باللہ واللہ 3 قسموں کے ساتھ کھا کے کہتا ہوں کہ تو دنیا کی بدبخت اور بدترین عورت ہے کہ تیری زبان کو یہ بد نصیبی نصیب ہوئی کہ تو نے کائنات کے سب سے عظیم انسان کی اس کی تو شان نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے امر تھے, ہمیشہ امر رہیں گے. تو نے اپنی زندگی کے اندر تجھے یہ بد نصیبی نصیب ہوئی کہ تیری زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کلمے نکلے. یہ لعنت تو نے اپنے سر کے اوپر خود لے لی. تو اتنی گندی اور غلیظ لیول کی عورت تھی کہ تجھے اس لائق بنی. تو سوچ کتنی گری ہوئی گھٹیا عورت ہوگی کہ تو اس لائق بنی کہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملے کہہ دیے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ بدبختی گستاخ رسول کی اس بغیرت کے نام آتی ہے جو ہر لحاظ سے ہر لیول کا بے شرم بے حیا اور بغیرت انسان تھا کہ تو نے اس عظیم ہستی پہ تو چنا گیا. تو ابلیس کی فوجوں کا وہ رکن ہے جو چنا گیا اور تو انہی میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا مکے میں آنے کے بعد. گستاخ رسول کی گردنیں کاٹی ہیں آپ لوگوں نے. تجھے دنیا میں بھی تجھے تیری پارٹی سے بھی نکالا گیا, بی جے پی سے بھی تجھے اور رسوائی آئے گی. تو صرف یہ تم لوگوں کے انڈیا کی پروڈکٹس اربوں نے بینڈ کر دی ہیں. صرف تم یہ یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے اس پہ ہاتھ ڈالنے کے اوپر نا زمین آسمان برس پڑیں گے تمہارے اوپر. یہ ہم اس کے معتقد ہیں, ہم اس کے امتی ہیں, ہم علل اعلان کہتے ہیں. میں تمہیں دنیا میں بھی سکھا رہا ہوں یہ بات. اگر ہندو بھی مجھے سن رہے ہیں, کوئی غیر مذہب کا آدمی سن رہا ہے, دنیا تنگ کر دے گا اللہ تمہارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر. یہ یاد رکھنا کیونکہ اس کی عزت کا محافظ ہم لوگ نہیں ہیں. اس کی عزت کا محافظ آسمان زمین کی مخلوق اللہ نے کھڑی کی ہوئی ہے. اس کے لیے اللہ اس کی محافظ کا ذمہ دار ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظ کا ذمہ دار ہے. تمہارا باپ دادا بھی اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. تم کچھ بھی کر لو, تم نے اس کے نام کے اوپر جو گستاخی کی ذلت تمہیں ہی اپنے ملک میں اٹھانی پڑ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ جنت میں آج بھی, وہ جنت میں آج بھی. تم برباد ہو گئے, تیری اس عورت کی بےزتی ہو گئی آگے سے. سو کمنگ بیک ٹو دا تھنگ از, دنیا میں عظیم کام عظیم دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اس عظمت کو پائے کیونکہ آپ کے دل کے اندر وہ ضبط تھا اس سینے کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے اوپر امر کر گیا ہمیشہ. اس کا ایک پورا وہ دے دیتے ہیں یہاں سے. ابھی تو اصل میں وہ جذبات میں آیا ہوں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پہ بات ہو اور جذبات نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ ہو اور بات نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں کو ہرکل بادشاہ مان گیا ہے, اپنے حلقے میں بیٹھ گئے کہ دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے. دنیا کے ساری میں تو بولنا چاہ رہا ہوں, برا نہیں مانے, اجازت ہے آپ کی طرف سے. میں دنیا جہاں کی مخلوق گواہی دیتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا کے احسن الخلقی, اجمل الخلقی, اکمل الخلقی, اشرف الخلقی, عارف الخلقی, اعظم الخلقی, اکمل الخلقی, ارفع الخلقی, انوار الخلقی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس سے کتنے سمندر نکلے ہیں. اتنی کتابیں ایک عالم کو پڑھنی پڑے, سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلی گئی. آج دنیا جہاں کے علماء مل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 1 گھنٹہ نہیں بن سکتے. کتنا علم ہوگا اس لیول کا. آپ نے اتنا علم کنٹین کیا, لیڈر کے ضبط کی آج بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس علم کتنا تھا. یہاں تو کسی کو ایک آیت آ جائے وہ اگلے کو بخشتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں سردی اسی تے چوڑے ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کتنا تھا اور عاجزی دیکھیں کتنی تھی. حضرت عمر کی عاجزی آپ دیکھیں, کپڑوں کے اوپر پیمند لگے ہوئے ہیں اور شام کی چابیاں لینے جا رہا ہے ایک لیڈر. ہاں جی, کیا لیڈرشپ تھی مسلمانوں کی جی.